آج ہم نے فیصلہ کیا، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج ان لفظوں کو ان 1947 کی جو ایک پاسٹ ہے ہمارا اس سے لے کر آئیں گے، اور اس 21st سینچری میں، اس پوسٹ ماڈرن ایرا میں ہم اس کو دوبارہ سے کھولیں گے اور آج کے اس ٹائم میں اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے آن اے سرفیس لیول ایز ویل ایز آن اے ڈیپر لیول. تو اسٹارٹنگ فرام یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ 3 ورڈز جو ہم نے سامنے رکھے مد نظر رکھتے ہوئے ان 3 لفظوں کو، واٹ ڈو یو تھنک سر کہ جرنی ہمیں کہاں سے اسٹارٹ کرنی ہے؟ کیا فیتھ، یقین پہلے آتا ہے ہماری زندگی میں، یونٹی پہلے آتی ہے، یا ڈسپلن پہلے آتا ہے؟ بہت خوب. اور میں چاہ بھی یہ رہا تھا کہ اس کی ترتیب پہ بھی غور کیا جائے کہ ترتیب اور بے ترتیبی میں سینس اور نان سینس بھی آ جاتا ہے اکثر اوقات، کیونکہ ہم ترتیب میں پہلے وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. اگر ہم نماز پہلے پڑھ لیں وضو بعد میں کریں تو نان سینس ہو جائے گا. تو ترتیب کبھی کبھی بہت ضروری ہے. اگر ہم ایک کے سامنے 0 لگائے چلے جائیں تو وہ 1000 اور لاکھ اور کروڑ ہو جائے گا. اگر دوسری طرف لگانا شروع کر دیا تو وہ ایک ہی رہے گا، 0 میں اضافہ ہوتا رہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو ترتیب جو ہے وہ لازمی ہے ہر چیز میں. کھانا پکانے میں بھی ترتیب کا بڑا عمل و دخل ہوتا ہے. پہلے تیل کو گرم کرتے ہیں، اس کے بعد پیاز ڈالتے ہیں، پھر لال ہوتی ہے، پھر تو ایک ترتیب سے ہر چیز کی جاتی ہے. تو یونٹی فیتھ ڈسپلن میں بھی اگر دیکھا جائے، ہم اکثر یونٹی فیتھ ڈسپلن کہہ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ترتیب ہونی کیا چاہیے اصولاً. میں اپنا نظریہ اس سلسلے میں ضرور پیش کروں گا، اور وہ نظریہ کچھ ایسا ہے کہ ہر چیز شروع ہوتی ہے ایمان سے، ہر چیز. اور اس لفظ کو اگر ہم ذرا اور ٹٹول لیں، ایمان ہے کیا؟ اگر ایمان کو آپ غور سے دیکھیں تو ایمان کا منطق سے کوئی واسطہ نہیں ہے. مثلا مستقبل کی اگر کوئی بھی انسان بات کرے گا تو پیشن گوئی کرنا یعنی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، اگلے سیکنڈ میں زندہ ہوں نہیں ہوں مجھے نہیں پتا. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو اگر ایمان ہوگا تو میں مستقبل کے بارے میں پر امید ہوں گا، اور اگر میں ایمان نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں مایوس ہو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور میں کفر میں داخل ہو جاؤں گا. کہتے ہیں کہ امید جو ہے، ہوپ، وہ ایمان کی حرارت ہے، اور جتنا میں پر امید ہوں اتنا ہی میرا ایمان تازہ ہے، مضبوط ہے. اور ایمان کس چیز پہ؟ جس کی کوئی واضح دلیل ہمیں نظر نہ آتی ہو. کیونکہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کامران اگر آگ میں تم ہاتھ ڈالو گے تو جل جائے گا، میں کہوں گا ہاں. یہ ایمان نہیں ہے، یہ یقین ہے. یقین ہوگا کہ جب کوئی چیز ہوگی تو مجھے پتا ہے. اگر تم 20ویں منزل سے کودو گے مرو گے یا سلامت پہنچ جاؤ گے، میں کہوں گا ٹانگ ٹوٹے گی مروں گا، میں تو ختم ہو جاؤں گا. کہ یہ یقین ہے، بلیف ہے میرا، کیونکہ یہ تجربے سے آتا ہے، دوسروں کے تجربے سے انسان سیکھتا ہے. ایمان جو ہے وہ منطق سے باہر کی چیز ہے. میں مانتا ہوں کہ مستقبل میں اچھائی آئے گی، میں مانتا ہوں کہ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی ہوگی، میں مانتا ہوں کہ جہاں پر مواقع ہیں وہاں خطرات بھی ہوں گے. اسی طرح ایمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایمان سے ہمیں ملتا ہے امید تحفے کے طور پہ. نا امیدی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کفر. اب اللہ کی ذات پہ ایمان، مستقبل پہ ایمان، دوسروں پہ ایمان، اپنی ذات پہ ایمان. ایمان جو ہے اتنا ضروری ہے کہ نفسیاتی امراض بھی جو ہیں وہ ایمان کی کمی کی وجہ سے زیادہ آ جاتے ہیں. اور اگر ایمان مضبوط ہو اور تازہ ہو تو آپ یقین جانیں انسان پر امید ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے. اور پر امید شخص خواب دیکھتا ہے، اور جو انسان خواب دیکھتا ہے، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، اور جو بہت بڑے بڑے بزرگ گزر گئے اور آج بھی جو ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، ان خواب کی تعبیر کے لیے پھر ہم ویژن بناتے ہیں. اور پھر جب ویژن بنتا ہے تو ادھر سے گولز کے بعد آبجیکٹیوز، اور پھر ٹاسکس اینڈ ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں. تو اگر آپ یہ پورا سلسلہ دیکھیں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. شروع ہوتا ہے ایمان سے اور اینڈ ہوتا ہے سرگرمیوں پہ. یعنی کہ اگر میں ناخن بھی کاٹ رہا ہوں، کہنے کو تو ایک سرگرمی ہے،
لیکن اس کا پورا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے. میں اپنے آپ کو نفیس صاف کر رہا ہوں, ناخن کاٹوں گا, میل نہیں جمع ہوگا, بیمار نہیں پڑوں گا, پاک ہوں گا, کوئی گند نہیں رہے گی میرے جسم میں. اگر میں یہ سوچ کے کر رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے کام, تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ کتنے بڑے بڑے نتائج انشاءاللہ ایک وقت پہ آئیں گے. ایمان ہوگا تو میں بیج بوؤں گا تو درخت پھل دے گا آنے والے سالوں میں, اگر اللہ نے چاہا. تو یہ وہ پہلو ہے ایمان کا. اور میں اب یہاں پر ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھتا ہوں کہ میں, آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں 20 سال رہ کے آیا تھا پاکستان 91 میں, تو میں بڑا حیران اس بات پہ ہوا کہ بہت سے لوگ مایوس تھے, شکستہ نظر آئے مجھے, کافی لوگ, یہ نہیں کہ سارے, لیکن اکثریت, کہ بھئی ہمارے نصیب خراب ہیں, ہماری قسمت خراب ہے, یا تو حالات ایسے ہیں, دیکھیے نا ظلم ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں تو پھر مسلمان کی تو پہچان یہ ہے کہ شروعات ایمان سے ہے, اور ایمان بھی اگر دیکھیں تو اس کا جو شکل ہے وہ توحید ہے. توحید یعنی ایک بنانے والے پہ مکمل عقیدہ, مکمل, کوئی شک نہیں. اور جب ایمان ہوگا تو پھر انسان پر امید ہوگا, پازیٹیو ہوگا. تو کیوں ہمارے ہاں مایوسی اور افسوس اور فکر اور اس قسم کی چیزیں اتنی کیوں نظر آتی ہیں؟ کیونکہ نمازی تو بہت ہیں ہمارے معاشرے میں, جمعے کے دن مساجد بھری ہوتی ہیں, اور کووڈ سے پہلے تو بہت زیادہ. اور میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہوگی کہ مسلمان معاشرے میں مایوسی اتنی عام کیوں نظر آتی ہے؟ لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایک دوسرے کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں, بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. کس قسم کا معاشرہ ہم نے بنایا ہے؟ تو یہ ایمان کا جو پہلو ہے, صحیح معنوں میں اگر ہر فرد اس معاشرے میں اپنی ذات پر, دوسروں پر, مستقبل پر اور بنانے والے پہ پورا ایمان لے آئے, تو آپ یقین جانیں ترقی کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. تو ایمان جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد 2 الفاظ رہ جاتے ہیں, اور وہ جو 2 الفاظ ہیں اس میں ایک ہے یونٹی اور ایک ہے ڈسپلن. اچھا, اب میں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں میں ترتیب کون سی ہونی چاہیے؟